भारतीय बिरादरी, एंकर पर्सन्स, रिपोर्टर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी तशरीफ़ आवरी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे दौर हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से मदऊ की गए है। लैंड रिफॉर्म गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का 77 साला दरीना मसला है, जिसको माजी की हुकूमतों ने महज कमेटी करके वक़्त गुजारी गई है, लेकिन हमने इस मामले को संजीदा लेते हुए तारीख़ में पहली दफ़ा काबीना से लैंड रिफॉर्म की मंजूरी दी है। अब असम्बली से होकर कानून बन जाएगा। ये लैंड रिफॉर्म बिल जो है, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें 1952 से भी पहले से ये खालिसा सरकार था और गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास कर सिकारदू और गिलगित अस्तोर तकरीबन ये 10 ज़िलों का जो ज़मीनें हैं वो खालिसा सरकार था। अब ये हमारे हुकूमत ने इसको अवाम का मिल्कियत दिया है और इससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ा इनका मुतालिबा था और इंशाअल्लाह वो हल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अमन को इस्तेहकाम देने के लिए जहाँ तमाम स्टेक होल्डर को लेकर चले हैं, वहाँ सरकारी रिट को भी बहाल रखा है। बेहतर माहौल और अमन की वजह से गुज़िश्ता साल 10 लाख सियाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया है। हमारे दौर हुकूमत जो 1.5 साल में अल्लाह के फजल से जीबी में एक तारीख़ी अमन रहा है और इससे पहले जो है आप सबको पता है कि वहाँ सेक्टेरियन इशू से या और मामलात से गिलगित बल्तिस्तान के अमन सही नहीं होता था। अब अल्लाह के फजल से पुरअमन है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ये 1.5 साल में सबसे अहम काम जो काबिल ज़िक्र है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। हमारे हुकूमत के बनने के बाद 2-3 दफ़ा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश भी हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने मेहनत करके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ बात करके अमन को बहाल रखा है, जिससे गुज़िश्ता साल जो है वहाँ के टूरिज़म 10 गुना बढ़ा है। और इसके अलावा इस वक्त सूबाई हुकूमत इदारों के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारे अच्छे कोऑर्डिनेशन है और हमारा कोलिशन हुकूमत है। पीपल पार्टी, नून लीग, JUI और PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक मिल के हुकूमत कर रहे हैं। हमारे अल्लाह के फजल से आखिरी 2 सालों में जो काम हुआ वो इससे पहले नहीं हुआ। तो मैं आपके वसातत से गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान को ये कहूँगा कि हमारे जो हुकूमत है, कोलिशन हुकूमत, इसने ये 1.5 साल की कारकर्दगी ये बहुत बेहतर और अच्छे अंदाज में किया। इंशाअल्लाह हमारे पास आगे अगले 10 महीने इसमें भी हमारा कोशिश होगा कि अपने सूबे को मज़ीद फ़ाल करेंगे और मज़ीद आगे लेके जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का ये मुतालिबा रहा है कि सबसे पहले तो ये है कि हमें आइनी हुकूक दे दें। अगर आइनी हुकूक में देरी होता है, लेट होता है, तो उस सूरत में हमने मुतालिबा रखा है कि हमें NFC अवार्ड का हिस्सा बनाए और NFC अवार्ड के फार्मूले पे हमें बजट दिया जाए। उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे वफाक लेवल पे कमेटी भी बिठाया है। उसमें हमारे सूबे से भी 3 मिनिस्टर है और वफाक से भी 3 मिनिस्टर है। मिनिस्टर फाइनेंस के सरबराही में हमारा मुतालिबा है कि AJK तरस के जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट है उस तरह से और NFC फार्मूले पे अगर हमें फ़ंड देंगे तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे, जिससे हमारे ज़रूरियात कवर होते हैं।
اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے وہاں صوبائی لیول پہ اپنا جو فیسز ہے، اچھا واٹر اینڈ پاور کے جو بجلی کے ریکوری ہے، اس کے علاوہ ٹیکسائز کے جو ریکوری ہے، اس میں جو ٹارگٹ ہمیں ملا تھا اس سال میرے خیال میں 7 ارب کا، وہ تقریباً 80% تک گیا ہے۔ تو اگلے سال جو ہے ہمارا وہ بڑھ جائے گا، 10 ارب تک جائے گا، پھر 15 ارب تک جائے گا، اور ہم نے اس سال جو ٹورسٹ وہاں آئیں گے، اس سال 10 لاکھ آئے، اگلے سال انشاءاللہ 15 لاکھ سے کراس کریں گے، تو ان پہ بھی ہم جو ہے پر ہیڈ کچھ وہ لگائیں گے، جس سے بھی ہمیں اربوں روپے ملیں گے تو انشاءاللہ۔ اور اس سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ہمارا جو دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، ابھی اس کے آخری مراحل ہے، اگلے 2-3 سالوں میں بننا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں نیٹ ہائیڈل پرافٹ میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں اب اسے مختص کریں گے تو آنے والا اس میں گلگت بلتستان ایک بہترین اپنا وہ کر سکتے ہیں، ہمارا انشاءاللہ جو ضروریات ہے وہاں سے حل ہوں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چینل سے نیچے زمین ہے، جو داسس ہے، جو غیر آباد زمین ہے، وہ عوام کی ملکیت ہوگا، اور اس کے اندر سکردو اور گلگت میں کچھ لوگوں نے اپنے انداز میں تقسیم کر کے قبضہ کیا، لیکن حکومت نے ان کو الاٹمنٹ نہیں دیا، ان کو ملکیت نہیں دیا۔ اب ان سے وہ اٹھا کر عوام اس گاؤں کے جو باشندے ہیں اس میں برابر تقسیم ہوں گے۔ جی بی میں معدنیات کے شعبے میں اتنا توجہ نہیں دیا گیا تھا، موجودہ ہمارے حکومت نے معدنیات میں ہم نے کافی ریفارم بھی دیا، اور آگے سالوں میں کوئی 150 لیز دیا گیا تھا مستقل طور پہ، وہ سارے لیڈیگیشن میں تھے، کوئی 12-13 پہ کام ہو رہا تھا۔ ابھی ہم نے قانون سازی ایسے کی جہاں پہ مالکان کو بھی شامل کیا ہے، حکومت کے اے سی لیول پہ، ڈی سی لیول پہ، کمشنر لیول پہ کمیٹیاں رکھے، جو بھی انویسٹر آئے گا اس کے انویسٹمنٹ کے دفاع کے لیے صوبائی حکومت ان کے ساتھ مکمل تعاون کے، جس سے یہ بہت آگے جائے گا۔ ہمارے ساتھ اس سال جتنا تقریباً 6.5 ارب روپے ہمیں سبسڈی میں بڑھایا، اور گندم ہمیں 12.5 لاکھ بوری ملتے تھے، اس سال 15 لاکھ بوری آئے گا، ہمیں 3 کلو پر نفری سے بڑھا کے ابھی ہم 7 کلو دے رہے ہیں۔ تو آنے والے سال اگلے اگر مہنگائی بڑھ جاتے ہے تو پھر اس حساب سے ان کا سبسڈی بھی بڑھے گا، لیکن جب ہمیں این ایف سی میں ہمارا حصہ ملتا ہے تو پھر ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، جو سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے ضروریات ہم وہاں سے پورا کر سکتے ہیں۔ جیم سٹون کا اس سے پہلے کوئی مستقل پالیسی نہیں تھی، ابھی ہم نے پالیسی بھی بنایا، اور ان کو لیز نہیں کیا، وہ پرمنٹ سسٹم کیا، ان کو بہت کم ایریا دیتے ہیں، جو لیز کے لیے ایکڑوں کے حساب سے دیتا ہے، جیم سٹون کے لیے کم ایریا دیتا ہے، اور ان میں جو معدنیات آئیں گے ان کے اوپر فیسز بھی اس حساب سے بڑھایا ہے۔ تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ معدنیات ہمارے پاس جو باقی صوبوں میں مخصوص ہے، گلگت بلتستان میں جو معدنیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ سارے وہاں پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گل بہار خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار کابینہ سے لینڈ ریفارمز کی منظوری لی گئی ہے، لینڈ ریفارمز اسمبلی سے منظور ہو کر قانون بن جائیں گی۔ یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے، سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں۔ گل بہار خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کا بھی حصہ بنایا جائے، جبکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گل بہار نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمیں بجٹ بھی دیا جائے، گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ بھی کہا، جبکہ اس سے ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی، امن و امان خراب کرنے کی سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ جبکہ گزشتہ سال 10 لاکھ سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر بریف کیا ہے، کارکردگی کے حوالے سے بھی بتایا ہے، جبکہ ایک دیرینہ مسئلہ ان کا لینڈ ریفارمز کا تھا جو کہ اب
بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کابینہ سے لینڈ ریفارمز کی منظوری لی گئی ہے۔ گلبہار خان نے یہ بھی بتایا کہ لینڈ ریفارمز اسمبلی سے منظور ہو کر قانون بن جائیں گے، جبکہ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ یہ بھی کہا کہ سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں، ہمیں NFC ایوارڈ کا بھی حصہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے یہ بھی بریف کیا۔ بیرون ملک سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے گلگت بلتستان کا رخ کیا ہے۔ ایم کیو رہنما فاروق ستار، نیوز کانفرنس۔